اس وقت ہمیں جو ہمارا مذہبی طبقہ ہے، مذہبی علماء ہیں، ان میں جمود کی سی ایک کیفیت نظر آتی ہے۔ کوئی بھی بات کی جائے تو اس پہ بالکل ایک مسلک کی چھاپ ہے، ہر ایک کے اپنے اپنے دائرے بنے ہوئے ہیں، اپنے اپنے اکابر ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے بھی تردد ہوتا ہے اور اپنی اپنی عصبیتیں ہیں۔ آپ بتائیے کہ آپ کا کیا تاثر ہے کہ یہ کیسے پیدا ہوا؟ چونکہ ہمارا جو علم ہے ماضی کا، اس کے اندر تو اس طریقے کا ہمیں تعصب یا جمود نظر نہیں آتا۔ یہ کوئی انقطاع ہے ہمارے اس پچھلی نسلوں کا اپنی علمی روایت سے، جس کی وجہ سے اتنا تعصب ہے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری باتیں اگر آج کوئی عالم کرے تو اس کے پیچھے جو ہے وہ مار کھانے کو دوڑتے ہیں، اور وہی عالم کوئی پرانے کسی بزرگ کا حوالہ نکال کے دے دے تو وہ مطمئن ہو جاتے ہیں۔ تو ہماری جو علمی روایت ہے اس وقت کی، وہ خود اپنی تہذیبی شناخت سے کچھ منقطع ہوئی ہے۔ جی صحیح۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے جو اپنی کتاب نازل کی ہے تو اس میں اس کی شرح نازل ہی کی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پہلے سے وسائل دے دیے، ان کو استعمال کرے تو اس کا مطلب سمجھ آئے گا۔ انسان کو فطرت دی ہے، عقل دی ہے، تو اب خدا کی کتاب سمجھنے کے لیے ان صلاحیتوں کو استعمال کرنا ضروری جو اس نے دی ہیں، یا یہ کہ دنیا میں رہنے کے لیے کھانا کمانا ہونا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں اسباب بنائے ہیں، یہ اسباب اس وقت انسان کے لیے نفع بخش ہوں گے جب انسان ان صلاحیتوں کو استعمال کرے جو خدا نے دی ہیں، اپنے ہاتھ چلائے، پیر چلائے، عقل استعمال کرے۔ قرآن کہا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، جس کام کے لیے انسان کو بنایا گیا ہے اس کے لیے اس کا ڈھانچہ سب سے بہتر ہے جس کام کے لیے بنایا گیا ہے۔ تو ہوا یہ ہے کہ ہم لوگوں نے خدا کی کتاب کو سمجھنے جب پڑھا تو یہ نہیں کیا کہ جو خدا نے صلاحیتیں اس کو استعمال کرتے ہیں، اپنے عقل کو استعمال کرتے ہیں، سمجھتے ہیں فطرت ہے کیا چیز، قرآن جس کا حوالہ دیتا ہے۔ تو یہ خدا کی کتاب سمجھنے کے لیے فطرت کا حوالہ نہایت اہم ہے، لیکن ہم اس پر غور نہیں کرتے، عقل سے کام نہیں لیتے۔ تو ہمیشہ ہم کیا کرتے ہیں کہ کسی اور نے اس کی تفسیر کیا کی ہے، حوالہ ہمارا جو ہے دوسرے لوگ ہو جاتے ہیں، وہ حوالہ نہیں جو اللہ نے بنایا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ تم سوچتے نہیں، غور نہیں کرتے، تمہاری فطرت پر غور نہیں کرتے۔ تو جب لوگوں نے نظر، سوچنا اور فطرت کو سمجھنا کم کر دیا تو پھر ظاہر ہے کہ وہ قرآن کا سمجھنا جو ہے تقلیدی ہو گیا۔ پھر ہر چیز میں آدمی دیر سوچتا ہے کہ کسی اور نے کیا کہا ہے، ہو سکتا ہے کچھ شخص نے کہیں غلطی کر دی ہو۔ بس اگر لوگ کہتے ہیں سارے مفسرین ایک بات کہہ رہے ہیں، جب آپ غور کریں گے تو اندازہ ہوگا کہ سارے مفسرین کسی ایک سے لے رہے ہیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ مطلب حدیث ہے، لوگ کہتے ہیں یہ حدیث متواتر ہے، اس میں اتنے راوی ہیں۔ کبھی کبھی آپ جب آپ اس کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو اندازہ کہ ایک راوی نے روایت کی تھی، 10 یوں لوگوں نے وہ لے لی اور اس راوی کا نام نکال دیا تو لگتا ہے 10 راوی روایت کر رہے ہیں۔ یہ بہت ہوا ہے، اس کثرت سے ہوا ہے۔ مثلا یہ ہے، حنفی لوگوں کی روایت ہے کہ ایک صحابی جو ہے نابینا مسجد میں آئے اور کوئی کنواں تھا اس میں گر گئے تو سارے لوگ ہنسنے لگے، تو آپ نے کہا جو لوگ ہنس رہے ہیں وہ اپنا وضو بھی دہرائیں۔ مشہور حدیث ہے، یہ مرسل ہے ابو العالیہ ریاحی کی، صحابی کا نام نہیں ہے، مرسل روایت ہے۔ تو اب یہ روایت حقیقت ابو العالیہ ریاحی کی ہے، لیکن کتاب الآثار امام ابو حنیفہ اللہ علیہ اس میں یہ روایت حسن بصری کی ہے، کہیں پہ روایت ابراہیم نخعی کی ہے، کہیں یہ روایت زہری کی مرسل ہے، کہیں یہ روایت حسن بصری کی مرسل ہے، کہیں ابن سیرین، کہیں حفصہ بنت، اتنے لوگوں کی یہ مرسل ہے۔ تو حنفی لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھئی یہ کوئی ایک سند تو ہے نہیں، اتنے سارے لوگ روایت کرتے ہیں۔ تو امام عبد الرحمن مہدی رحمۃ اللہ نے ان ساری روایتوں کی تحقیق کی، وہ کہتے ہیں یہ روایت حقیقتاً ابو العالیہ ریاحی کی ہے۔ ابو العالیہ جو ہے حفصہ بنت سیرین کے گھر آتے تھے، وہاں انہوں نے اس کو بیان کیا، حفصہ بنت سیرین نے وہاں سے لیا اور ان کا نام لیے بغیر روایت کر دی، تو لوگ سمجھتے ہیں ان کی بھی روایت ہے۔ حفصہ بنت سیرین نے اپنے بھائی محمد سیرین سے بیان کیا، انہوں نے بھی کہا کہ یہ واقعہ ہوا ہے اور ابو العالیہ ریاحی کا نام نہیں لیا۔ اور ہشام حسان وہاں پر تھے، وہ حفصہ بنت سیرین کے شاگرد تھے، وہ حسن بصری کے پاس آتے تھے، انہوں نے حسن بصری سے اس واقعے ذکر کیا، انہوں نے بھی اس کو نقل کیا اور ابو العالیہ کا نام نہیں لیا، اور کسی ایک کا نام لیا، کوئی زہری کے شاگرد تھے، وہ مدینے جاتے تو انہوں نے زہری سے بیان کیا، زہری نے بھی واقعہ نقل کیا اور ان کا نام چھوڑ دیا۔ اسی طرح ابراہیم نخعی، جتنے لوگوں نے اصل وہ حدیث ابو العالیہ ریاحی کی ہے اور اتنے سارے اس میں ہو گئے۔ بلکہ میں ایک مثال اور دیتا ہوں، ترمذی شریف میں پڑھاتا ہوں تو اس میں ایک روایت بھی یاد نہیں ہے، روایت میں اپنی کتاب لکھا ہوں مدخل الی سنن ترمذی میں نے نقل کیا ہے، اس میں ایک روایت ہے جس کو امام ترمذی کہتے ہیں ضعیف ہے، کمزور ہے، اور پھر میں نے دیکھا کہ سب لوگ اس کو کمزور کہتے ہیں، ابن حجر اسقلانی تک سب لوگ کم سے کمزور ہے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ سارے لوگ کہتے ہیں کمزور ہے، لیکن میں نے تحقیق کی ہے یہ روایت صحیح ہے، کیونکہ جس راوی کی بنیاد پہ لوگ کمزور کہتے ہیں اس کا مجھے 2 متابع مل گیا ہے جو ثقہ ہے، تو روایت ثقہ کی ہو گئی، اب یہ کمزور کی رہی تو وہ صحیح ہو گئی۔ تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ اتنے ثقہ راوی کے، اور پھر یہ ابن حجر اسقلانی تک کسی کو معلوم ہی نہیں کہ 2 ثقہ راوی ہیں، تو انہوں نے حوالہ دیا شرح معانی الاثار کا کہ اس میں یہ 2 روایتیں موجود ہیں متابع ہیں۔ تو میں جا کے وہاں دیکھا تو ہے کیا کہ جس نسخے پر انہوں نے اعتماد کیا اس میں یہ ہے، ورنہ حقیقتاً یہ دونوں لوگ بھی اسی کمزور سے روایت کرتے ہیں، اس کمزور کا نام اس نسخے میں چھوٹ گیا ہے۔ تو یہ بہت ہوا ہے کہ بسا اوقات لگتا ہے طرق بہت زیادہ ہے اور کیا ہے اس طرح سے ہوتا ہے۔ بہرحال حاصل کہنے کہ یہ ہے کہ
جو اس وقت دنیا میں صورتحال مسلمانوں کی، ایک تو اس کی بنیادی وجہ نظر کی کمی ہے، سوچنا نہیں، غور نہیں کرنا. دوسری یہ ہے کہ دین اور مسلک کے فرق کو نہ سمجھنا، کہ دین کیا مسلک جو ہے انسان کی سمجھ ہے، انسان کے، اور اسی انسان کی رائے کو لوگوں نے ایک مستقل طریقہ کار بنا کر مسلک نام دے دیا. تو اب ہوا یہ ہے کہ بعد تقریباً 400 سال ہجری تک ہمیں مسلک کا اس طرح سے لوگ مطلب پیروی کرتے لیکن ترجیح دیتے تھے. 400 سال کے بعد یہ ہوا کہ مسلک باقاعدہ طور پر دین کی جگہ ہو گئے. پر ہم حنفی ہیں تو حنفی فقہا کے لحاظ سوچیں گے، شافعی ہیں یا اشعری ہیں یا ماتریدی ہیں، اور پھر مسالک میں مسالک پیدا ہوتے چلے گئے. برصغیر میں دیکھیں کتنے مسلک ہوتے گئے. تو اور پھر ان پر اصرار ہوتا ہے. اگر لوگ دین کے پاس آئیں اور حوالہ قرآن و سنت ہو تو اختلافات کم سے کم ہوں گے. لیکن جب آدمی حوالہ اپنے شیوخ ہو جائیں، اپنے اکابر ہو جائیں یا اپنا مسلک ہو جائے تو پھر بڑا مشکل ہے گیپ کو ختم کرنا اور اختلاف دور کرنا. تو دعوت ہماری جو ہونی چاہیے کہ جو تعلیمی نظام ہے اس میں سوچنے کو داخل کریں اور دین اور مسلک کے فرق کو واضح کریں. یہ جتنا ہی ہوگا اتنی ہی امت قریب آئے گی اور سمجھے. ورنہ پھر ہوگا یہی کہ دین سے دوری ہو جائے گی. مسلک تو میں ایک مرتبہ کیمبرج میں ایک لیکچر دیا تھا مسلک کے اوپر، تو اس میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ جتنے ہی مسلک مضبوط ہوں گے اتنے ہی دین کمزور ہوگا. تو میں گیا سعودی عرب میں، تو ایک سعودی لوگوں نے صحیح مسلم پر ایک محاضرہ میں رکھا تھا لیکچر، بہت سے علماء تھے. تو ایک شیخ میرے پاس آیا، اس نے کہا کہ میں نے آپ کا لیکچر سنا، اس میں آپ نے ایک بات کہی تھی ایسی، اگر یہاں کہیں 10 سب آپ سے ناراض ہوں. میں نے کہا کیا؟ کہہ رہا آپ نے کہا تھا جب مسلک مضبوط ہوگا تو دین کمزور ہوگا. وہ کہہ رہے بالکل صحیح بات ہے لیکن یہاں کوئی اس کو پسند نہیں کرے گا. تو اصل میں ہوا یہ کہ لوگ اپنے مسلک کو مضبوط کرتے نہیں سوچتے آپ کا مسلک مضبوط ہونے کے معنی دین کمزور ہوگا. پھر مسلک سے وابستگی زیادہ بڑھے گی، حوالہ مسلک بن جائے گا، دین حوالہ نہیں رہے گا. ہونا یہ چاہیے کہ ہر چیز میں خدا اور رسول حوالہ ہوں. اور امام حنیفہ، امام مالک، ان کا شکریہ ادا کیا جائے، ان کی کوشش فائدہ اٹھایا جائے کہ سوچا، لیکن ان کا حوالہ ان کا نہیں ہونا چاہیے. حوالہ جہاں تک اسے قرآن سنت کا. لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنے اکابر کا حوالہ دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ دلیل ہے کہ ہمارا ان سے انتصاب ہے. لیکن جب آپ اس انتصاب پر فخر کریں گے تو جو اصل انتصاب ہے وہ کمزور پڑ جائے گا. یہ ہمیشہ ہو جائے گا. جو آپ نے آخری بات فرمائی ہے کہ مذہب اور مذہبی فکر دو الگ الگ چیزیں ہیں. اللہ کا دین محفوظ بھی ہے، قطعی بھی ہے، اور تمام تر عقیدت اور تمام تر تعلق اسی سے ہونا چاہیے، قرآن و سنت کے ساتھ.